تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم حاصل کرنے کا شوق، کیسے کیسے انہوں نے علم حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چچیرے بھائی جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا، آج صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ وہ ہمت نہ کر سکے، مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی۔ وہ صحابی جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ وہ کہتے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں، مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ میں کہتا کہ میں طالب علم ہوں، اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح تفسیر حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ علم حاصل کر، یہاں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہم لوگ کو علم حاصل ہوگا جی۔ یہاں سے ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، اللہ رسول کی بات سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈھکڈھکاتے بھی نہیں، کیونکہ سو رہے ہیں آرام، وہ چوک سر وہیں پر رکھے رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، پھر وہ آتے ہیں الگ، وہ کہتے ہیں کیا کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے بھائی ہیں، کم سے کم آپ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ کیا جواب دیا کہ میں طالب علم ہوں۔ طالب علم مطلب کہ میں علم کو حاصل کرنے والا ہوں، تو میرے یہ شان نہیں ہے، بلکہ میں آپ کا انتظار کرنے، یہ میری شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم ایسے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے توشہ میں برکت۔ غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، چنانچہ وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگوایا۔ بس کوئی آدمی ایک مٹھی چنے کے دانے ہی لیے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا، اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، پھر سب نے کھایا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ تھا کتنا کتنا؟ ایک ایک مٹھی تھا، کسی پر وہ بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت جی جی معجزہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ پہلے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ 1-2 منٹ بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی اسلامی شعائر میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمان پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی جو ہوگا کم سے کم آپ کا 1 مٹھی ہوگا، تبھی تو آپ کا رکھا جائے گا، 4 داڑھی کا کوئی اعتبار نہیں۔ 1 داڑھی، ہاں، اس کے بعد اگر نکل رہا ہے تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، 1 مٹھی سے کم آپ کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تبھی وہ یہ بولے واجب ہے، یہ مطلب کہ فرض کے برابر ہے۔ جیسے ویتر واجب ہے نا، اسی طرح جیسے ویتر واجب ہے، ہم لوگ زندگی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے سے کوشش کریں، حالانکہ کچھ نہیں، بہت سارے آدمی چیز رکھتے رکھتے بہت ساری چیز چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی دور کرنے کی دعا۔ جب پریشان کن حالات میں ہو تو یہ دعا پڑھے،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے پریشانی میں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا، یعنی وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ایک سنت ہے سنت مؤکدہ، ایک سنت ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا حال میں، ٹھیک ہے، اس میں نہیں پڑھنے پہ گناہ ہوتا ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو اثر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ٹائم ہے تو پڑھ لیا، نہیں ہے تو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ اللہ رسول کے حکم کو آپ مان نہیں رہے ہیں، یا کوئی بھی مان نہیں رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے ایسی اپنا منمانی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو منمانی زندگی گزارنا نہیں ہے، ہم کو اللہ پیدا کیا تو اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ویسے ہی اسی میں کامیابی ہے جی۔ اس سے ہٹ کے منمانی کر رہے ہیں تو پھر دردناک عذاب۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم نے ہی ان کے وارث ہوئے۔ فائدہ، آیت سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالیشان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ بہت ایسی سے مضبوط قوم تھی نا، جو کیا کرتا، پہاڑ کو تراش کر کے گھر بناتا تھا۔ یہ قوم سمود، قوم عاد، یہ سب کیا تھا، پہاڑ بہت مضبوط ہوتے تھے، ہم لوگ اس کے کیا بولتے ہیں کہ ناخن کے برابر نہیں ہے، اتنا مضبوط ہوتا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ادنا درجے کا جنتی، اللہ تعالیٰ ہمارا داخلہ فرمائے جنت جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا، ادنا درجہ سمجھ رہے ہیں، سب سے نیچے والا جی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو تھرڈ والا۔ ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ اتنا لمبا چوڑا کس کو ملے گا؟ ایک جو لو کوالٹی والا رہے، ٹھیک ہے، ہاں لاسٹ والا، اس کو کیا بولا؟ 80,000 خدمت گزار، اور بتا رہے ہیں 72 بیویاں ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں تو ایسا ملے گا، تو اعلیٰ والا کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے نمبر 9، قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ شہد سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، اور جو شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے، خصوصیت سے صبح نہار میں اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
کسی عمر میں بھی آپ شہد کھا سکتے ہیں، بچہ بھی کھا سکتا ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں کہ اگر باسی منہ میں آپ کھائیں گے نا شہد تو بڑی بڑی بیماریوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے۔ لیکن اوریجنل ہونا چاہیے، 40 روپے والا نا جو ہم لوگ یہاں تک چینیاں کھانے کے جاتے، اوریجنل والا، اوریجنل والا جی، اوریجنل وہی ہوتا ہے جو سامنے نکالتا ہے وہ اوریجنل ہوگا، جو گار نکال کے جانتے ہیں اتنا بڑا چھت ہوتا ہے نا، اس میں لگیا کھوس دیتا ہے نیچے کا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں، میں اپنے نوکر کو کتنے مرتبہ معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ ہاں، ہمارا آپ کے نوکر اگر ایک تھوڑا سا پیالی توڑ دیا، ہاں دیکھو تم کو دیکھ کے نہیں کام کیا جاتا ہے، اس طرح کا ہم بھاشا بولیں گے۔ آمین۔